السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سید آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، اس وقت ملک بھر میں آرمی چیف کی تعیناتی کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. حالانکہ دو جو جنرل ہیں وہ 4 سٹار جنرل بننے ہیں. ایک تو جو بھی مستقبل کے آرمی چیف ہوں گے وہ پروموٹ ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل سے، اور دوسرے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی پروموٹ ہوں گے. تو آج کے پروگرام میں ہم نے کہا کہ چلیں جہاں سب لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ سے بات کر لیتے ہیں اور جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اعزاز سعید صاحب سے. اعزاز سعید صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت ملک بھر میں یہ بہت ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے آرمی چیف کی تعیناتی والا، اور اس حوالے سے لاہور میں، لندن میں بڑی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. تو لندن میں جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ پہلے شہباز شریف صاحب لندن میں گئے، اپنے بھائی سے ملے، 2-3 ملاقاتوں کے سیشن ہوئے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے بھائی سے رخصت ہو کے باقاعدہ ان کو خدا حافظ کہہ کے واپس چلے گئے، اور پھر پتہ چلا کہ ایئرپورٹ سے ان کو دوبارہ واپس جانا پڑا. تو یہ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا چل رہا ہے لندن میں؟ لندن اس وقت بڑا ایکٹیو ہے، لیکن لندن میں جو ایکٹیویٹی کی جو وجہ ہے وہ ہے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی تعیناتی. اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو شریف برادران ہیں انہوں نے ایک نتیجہ نکال لیا ہے، اور نتیجہ یہی ہے کہ وہ سینیارٹی کو مد نظر رکھیں گے. اس وقت جو میاں شہباز شریف وہاں پر ڈیلے ان کی ہوئی ہے پاکستان میں آمد، وہ ان کی ذاتی اور فیملی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں نہیں آ رہے. انہوں نے غالباً اپنی فیملی یا بچوں سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی جسے انہوں نے پورا کرنا تھا، اس لیے وہ رکے ہیں. لیکن جو حتمی فیصلے ہیں وہ لیے جا چکے ہیں. اچھا، آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ لندن سے لاہور تک بڑی ایکٹیویٹیز ہیں. لندن کی جو سرگرمیاں ہیں وہ تو ہم نے ڈسکس کر لی، لیکن لاہور میں بڑی ایکٹیویٹیز ہیں. کل جو ہے وہ شام کو لاہور میں 3 ملک کی اہم شخصیات لاہور میں موجود تھی. عمران خان صاحب تو پہلے ہی لاہور میں موجود ہیں، وہ جب سے ان کو وہ زخمی ہوئے ہیں اس کے بعد سے. اور اس کے بعد پریزیڈنٹ عارف علوی بھی لاہور روانہ ہو گئے تھے کل شام، اور پھر جنرل باجوہ جو ہیں وہ اپنی الوداعی ملاقاتیں جو کر رہے ہیں ملتان کے دورے کے بعد، وہ واپس لاہور پہنچے تھے اور کل رات کو لاہور میں ہی تھے. تو اس حوالے سے بڑی چہرہ گوئیاں ہو رہی تھی کہ جی کوئی وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب پہلے تو مسلسل کوششیں کرتے رہے کہ جب سے وہ اقتدار سے اترے ہیں ان کو شاید اس چیز کی اتنی پین نہیں تھی جتنی ان کو یہ پین تھی کہ جی میں آرمی چیف نیا کیوں نہیں لگا سکا. اور وہ پھر مسلسل ابھی تک تنقید کرتے آ رہے ہیں کہ جناب یہ اب نواز شریف کون ہوتا ہے آرمی چیف لگانے والا، یا یہ شہباز شریف یا پی ڈی ایم کے والے لوگ کون ہوتے ہیں چیف لگانے والے، اور کسی بھی طریقے سے اسمبلیاں توڑی جائیں، نئے الیکشن کروائے جائیں، اور پھر میں آ کر جو ہے وہ نیا آرمی چیف تعینات کروں. لیکن بات آرمی چیف کی تعیناتی سے گھٹتی وہ ڈی جی سی تک آئی، اور ڈی جی سی سے پھر ایسا جو وزیر آباد تک آ گئی. اور اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ لانگ مارچ بھی جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ بھی شروع کرنے کا جو اصل مقصد تھا وہ اسی والے سے دباؤ ڈالنا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو لوپ میں لیا جائے. انہوں نے مبینہ طور پر بڑے میسنجرز بھی بھیجے، کچھ عارف علوی صاحب کے ذریعے انہوں نے وہ یہ کہا کہ ان سے مشورہ کیا جائے، اور پھر کچھ دیگر لوگوں کے ذریعے بھی شہباز شریف صاحب کو بھی آفر بھیجی کہ جی آپ مجھ سے مشاورت کر لیں. تو شہباز شریف نے کہا کہ تم سے کس چکر میں مشاورت کر لوں، یہ تو میرا اختیار ہے بطور پرائم منسٹر، اور آئین میں ایسا نہیں ہے کہ کسی اپوزیشن کی کسی بندے سے مشاورت کی جائے. اور پھر خان صاحب تو باقاعدہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ بقول اپنے دیے ہوئے رضائن کے مطابق تو رکن اسمبلی بھی نہیں ہیں، اور وہ جو تھے اس پہ بھی وہ ڈی سیٹ ہو چکے. لیکن یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ جو لانگ مارچ کیا تھا وہ یہی تھا کہ جس وقت اسمبلی موو ہوگی تو اس وقت ان کا لانگ مارچ پنڈی میں ہوگا. لیکن لانگ مارچ کی صورتحال بھی اچھی دکھائی نہیں دے رہی. خود خان صاحب بھی بڑے خوف زدہ اور سہمے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہاں پہ بڑے سیکیورٹی انتظامات بڑھائے گئے ہیں لاہور کے اندر. انہوں نے بڑے بنکرز بنوا دیے ہیں، وہ بلٹ پروف شیشے لگوا دیے ہیں اس گھر کے طرف، اور کے پی سے بھی کمانڈوز بلا لیے. پہلے بھی ان کے پاس کوئی تھوڑی سیکیورٹی نہیں ہے. لیکن اس ساری کہانی کے بیچ میں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ زور چل نہیں رہا. تو اعزاز سعید صاحب یہ بتائیے کہ کیا عمران خان صاحب ابھی تک آرمی چیف کے تعیناتی کے حوالے سے ریلیونٹ ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب، صدر عارف علوی اور آرمی چیف جنرل باجوہ جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں وہ لاہور میں تھے. لیکن میرے پاس ابھی تک اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ ان کی آپس میں کوئی ملاقات ہوئی ہے. اور ملاقات ہو یا نہ ہو، ایک بات طے ہو گئی ہے کہ نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی تعیناتی کے حوالے سے عمران خان صاحب جو اپنا انفلوئنس استعمال کرنا چاہتے تھے، میری اطلاعات کے مطابق وہ انفلوئنس استعمال نہیں ہوا. وہ اس اپوائنٹمنٹ میں مکمل طور پر ارریلیونٹ رہے ہیں، اور ان کو ارریلیونٹ کیا ہے شریف برادران نے، کیونکہ
نواز شریف صاحب وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ جو آرمی چیف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا جو فیصلہ ہے وہ وزیر اعظم ہی کریں گے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کسی طور پر ریلیونٹ ہیں. اب کوئی موجہ ہی ہے جو ان کو کوئی ریلیونٹ بنا سکے. اگر شاہ جی ایک بڑا سیدھا اور ڈائریکٹ آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. سیدھا اور ڈائریکٹ سوال یہ کہ اس وقت تک ہم لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ 6 جو لوگوں کے نام کی سمری آنی ہے, اور اس حوالے سے بھی تھوڑی سی انفارمیشن یہ ہے کہ پہلے یہ دونوں اپائنٹمنٹس جو ہوتی تھی چیف آف آرمی اسٹاف کی اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی, یہ الگ الگ ہوا کرتی تھیں, اور دونوں میں کی دفعہ 3 جرنیلوں کے نام موو کیے جاتے تھے. لیکن اب پتہ چلا کہ چونکہ یہ دونوں کی اپوائنٹمنٹ ایک ہی وقت میں ہونی ہے تو پھر جی ایچ کیو سے 6 جرنیلوں کے نام جو ہیں وہ تجویز کیے جاتے ہیں, اور اس دفعہ بھی ایسا ہی ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے. لیکن آف دی ریکارڈ تو یہ پتہ چل ہی چکا ہے شاہ صاحب, آپ کے بھی علم ہے, ہمارے بھی علم ہے, کہ ایک جو ڈوزیئر وزارت دفاع سے چلا گیا تھا پہلے ہی شہباز شریف صاحب کو, اور ان میں جو نام متوقع ہیں آنے وہ انہوں نے جا کے لندن میں اپنے بھائی سے آلریڈی ڈسکس کر لیا. اور یہ سمری والا معاملہ تو اب ایک فارمیلٹی رہ گیا کہ جب اتفاق ہو جائے گا تو پھر جب جن لوگوں کو 2 جرنیلوں کو 4 اسٹار جنرل کے طور پر, یعنی کہ 3 اسٹار جنرل لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ترقی دے کر 4 اسٹار جنرل بنایا جانا ہے, اور پھر ان دونوں 2 4 اسٹار جنرل ہوں گے, ایک آرمی چیف لگے گا اور ایک چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی. تو شاہ جی آپ کے پاس اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے, کون بندہ لگ رہا ہے, کون سے 2 جرنیل پروموٹ ہو رہے ہیں, اور کون سا ان میں سے آرمی چیف لگ رہا ہے, اور کون سا جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی لگ رہا ہے؟ جی پورے ملک میں نظریں لگی ہوئی ہیں فوج کے سربراہ کی تعیناتی کے حوالے سے, اور بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک عہدے, ایک ڈپارٹمنٹ یا ایک فوج کے سربراہ کی تعیناتی اتنا اہم مسئلہ بن چکا ہے. حالانکہ پاکستان کی اکانومی بڑا مسئلہ ہے, لیکن چونکہ رائے صاحب آپ نے سوال کیا ہے, ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ آرمی چیف ہوں گے, اور میری اطلاعات کے مطابق جو جنرل شمشاد ہیں وہ شاید چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوں, اور ممکنہ طور پر اظہر عباس بھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. لیکن عاصم منیر آرمی چیف ہیں, یہ بات طے ہے. اب تک کی خبر یہی ہے کہ عاصم منیر آرمی چیف بنیں گے. بہت بہت شکریہ اعزاز سید. ناظرین, آپ جو کے پروگرام میں اعزاز سید نے بڑی کھلی ڈلی باتیں کی ہیں, 2 ٹوک باتیں کی ہیں. انہوں نے 2-3 چیزیں بتائی ہیں. ایک تو ان کا جو اب تک کے اطلاعات ہیں اعزاز سید صاحب کے پاس, اور کچھ ہمارے پاس بھی ایسی اطلاعات ہی ہیں کہ بہت زیادہ امکان ہے, اور یہ تقریباً طے ہو گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر جو ہیں وہ پروموٹ ہو رہے ہیں 4 اسٹار جنرل کے طور پہ, اور بطور آرمی چیف ان کی تعیناتی کا امکان اب تک بہت زیادہ ہے, کیونکہ کچھ کہا نہیں جا سکتا, ابھی وہ دن دور ہے کہ آخری لمحے میں بھی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ بنیادی طور پہ تو وزیر اعظم کا اختیار, اور وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کرنا ہے, ان کے فیصلے میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو اب تک کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر ایک نئی روایت بننے جا رہی ہے, کیونکہ جو آرمی چیف کے لیے اور یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے لیے جو سمری آتی تھی ان میں سے وہ سارے لوگ میرٹ پر ہوتے ہیں. ابھی بھی جو سمری آئے گی اس میں سارے لوگ میرٹ پہ ہوں گے, لیکن یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص جس کو مناسب سمجھتے ہیں وہ تعینات کر دیتے ہیں, اور وہ میرٹ کے مطابق ہی ہوتا ہے. لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس کے اندر نواز شریف صاحب نے یہ رائے دی ہے کہ وہ ماضی میں بھی 5 آرمی چیف لگا چکے ہیں, اور وہ ہمیشہ کبھی 3 نمبر کا, کبھی 5 نمبر کا, اس طرح کے لوگ وہ لگاتے رہے. لیکن خود نواز شریف صاحب کے بقول ان کا کوئی تجربہ اچھا نہیں لگا, پرویز مشرف صاحب والا تجربہ ان کے سامنے ہے. تو اب یہ پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی کوئی آگے پیچھے سے لگانے کی ضرورت ہے, جو پہلے سلاٹ جو ٹاپ 2 لوگ ہیں ان کو لگا دیا جائے. یہ ورژن آ رہا ہے لندن والا کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پھر ایک قانون تو نہیں, لیکن یہ ایک روایت بھی بن سکتی ہے مستقبل میں کہ یہ جو سینئر موسٹ ہو اس کو لگایا جائے. تو یہ ایک اگر روایت بنتی ہے تو یہ بھی ایک اچھی روایت ہے, اور اگر یہ روایت نہیں بھی بنتی تب بھی معاملہ میرٹ اور قانون کے مطابق ہی ہے. اور اب یہ اعزاز سید صاحب کا یہ خیال ہے کہ عاصم منیر صاحب آرمی چیف, اور جنرل شمشاد مرزا جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوں گے, اور تیسرا نام انہوں نے آپشن میں اظہر عباس صاحب کا بتایا. اب یہ میری ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب آرمی چیف ہوں گے, دوسرے پھر سیاض شمشاد مرزا, لیکن جو تیسرا نام آپشن والا ہے وہ پھر میرے نزدیک شاید جنرل عامر زیادہ بہتر آپشن ہو سکتے ہیں یا متوقع ہو سکتے ہیں. تو اب میری اور اعزاز سید کی رائے آپ نے سن لی, اب مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.